کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسے عظیم بادشاہ کا ذکر کرتا ہے جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، ایک ایسی دیوار تعمیر کی جس کا راز آج تک دنیا کو حیران کیے ہوئے ہے، اور جس کی اصل شخصیت پر آج بھی مورخین متفق نہیں۔ آخر ذوالقرنین کون تھا؟ کیا وہ اسکندر اعظم تھا یا کوئی اور عظیم حکمران؟ آج کی ویڈیو میں ہم صرف قرآن اور مستند اسلامی معلومات کی روشنی میں اس حیرت انگیز شخصیت کو جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وسلم۔ ذوالقرنین قرآن کریم کی ان شخصیات میں سے ہے جن کے بارے میں ہمیشہ سے لوگوں میں تجسس پایا جاتا ہے۔ ان کا ذکر صرف چند آیات میں آیا ہے، لیکن ان آیات میں ایسے عظیم حکمتیں پوشیدہ ہے جو ایمان کو تازگی بخش دیتی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ ذوالقرنین کون تھے، ان کے سفر کیا تھی، یاجوج ماجوج کی دیوار کیا ہے، اور آخر وہ راز کیا ہے جو آج تک دنیا حل نہ کر سکی۔ قرآن کریم میں سورہ کہف کی آیات 83 سے 98 تک ذوالقرنین کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ سورہ کہف آیت نمبر 83۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں زمین میں اقتدار عطا کیا ہے اور ہر مقصد تک پہنچنے کے وسائل بھی عطا کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین صرف ایک طاقتور بادشاہ نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں کے ساتھ عدل و انصاف قائم کرنے والے حکمران تھے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ مغرب کے طرف سفر کرتے ہوئے ایسی جگہ پہنچے جہاں انہیں سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ وہاں ایک قوم موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ چاہے سزا دے یا اچھا سلوک کرے۔ ذوالقرنین نے فرمایا، جو ظلم کرے گا اسے سزا دی جائے گی، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا اسے بہترین بدلہ ملے گا۔ یہ ایک عادل حکمران کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ دوسرا سفر اس کے بعد وہ مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ایسی قوم آباد تھی جن کے پاس سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے مناسب انتظام موجود نہیں تھا۔ قرآن صرف اتنا بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام معاملات سے خوب واقف تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر قوم کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تیسرا سفر۔ اس کے بعد ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں کے لوگ ان کی زبان مشکل سے سمجھتے تھے۔ انہوں نے شکایت کی، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ مال دے دیں تاکہ آپ ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا، مجھے اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، البتہ تم اپنی محنت سے میرا ساتھ دو۔ یہ ایک عظیم قائد کی نشانی تھی۔ انہوں نے مزدوری قبول نہیں کی بلکہ لوگوں کو خود تعمیر میں شریک کیا۔ دیوار کی تعمیر پھر انہوں نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے جمع کیے۔ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا بھر گیا تو آگ جلائی گئی۔ اس کے بعد پگھلا ہوا تانبا اس پر ڈال دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یاجوج و ماجوج نہ اس دیوار پر چڑھ سکے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے۔ قرآن کی آیت ذوالقرنین نے فرمایا، اے میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 98۔ یہ جملہ ہمیں عاجزی کا سب سے بڑا سبق دیتا ہے۔ اتنی عظیم کامیابی کے باوجود انہوں نے اپنی طاقت کا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا ذکر کیا۔ ذوالقرنین اصل میں کون تھے؟ یہ سوال آج بھی دنیا میں زیر بحث ہے۔
بعض لوگ انہیں سکندر اعظم قرار دیا ہے، لیکن بہت سے معتبر اسلامی علماء اس کی رائے کو درست نہیں سمجھتے، کیونکہ تاریخی سکندر اعظم مشرک تھا، جبکہ قرآن ذوالقرنین کو اللہ پر ایمان رکھنے والا عادل اور شکر گزار حکمران بیان کرتا ہے۔ کچھ علماء نے انہیں پارس کے بادشاہ کوروش اعظم دی گریٹ کوریش سے جوڑا ہے، جبکہ بعض علماء نے توفیق اختیار کیا ہے اور کہا کہ قرآن نے ان کا نام یا نسب بیان نہیں کیا، اس لیے قطعی فیصلہ کرنا درست نہیں۔ لہذا ہمارے لیے سب سے اہم بات ان کی اصل شناخت نہیں بلکہ قرآن سے ملنے والے اسباق ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ایسی موجود نہیں جس میں ذوالقرنین کی مکمل تاریخی شناخت بیان کی گئی ہو، اس لیے اہل علم قرآن کی بیان کردہ معلومات پر اکتفا کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور غیر مستند اسرائیلی روایات پر اعتماد نہیں کرتے۔ اس سے ہم یہ سبق لیں گے کہ ذوالقرنین کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ طاقت اللہ کی نعمت ہے، اقتدار کا مقصد ظالم نہیں بلکہ انصاف ہے، حقیقی کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے، نیک انسان اپنی کامیابی کا کریڈٹ خود نہیں بلکہ اللہ تعالی کی رحمت کو یاد کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک کہ دنیا کے ہر راز کا علم انسان کے پاس نہیں، کچھ حقائق اللہ نے اپنی حکمت سے پوشیدہ رکھے ہیں۔ اس کی سمری ہم یہ نکالیں گے کہ آج ہم نے جانا کہ ذوالقرنین ایک ایسے عادل اور اللہ پر ایمان رکھنے والے حکمران تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے عظیم اقتدار عطا فرمایا۔ انہوں نے مشرق و مغرب کے سفر کیے، مظلوموں کی مدد کی، یاجوج و ماجوج کے فساد سے لوگوں کو بچانے کے لیے مضبوط دیوار تعمیر کی، اور ہر کامیابی کو اللہ کی رحمت قرار دیا۔ ان کی اصل تاریخی شناخت کے بارے میں قطعی فیصلہ موجود نہیں، لیکن قرآن نے ہمیں ان کے کردار و اخلاق سے سبق سیکھنے کی دعوت دی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایسی مزید حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعات مستند حوالوں کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہی تو اس ویڈیو کو ضرور پسند کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور امید خدا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔